میرا نام عبد القادر ملاکانہ سے بات کر رہا ہوں، اور دارالفتاح اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جب امام فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر قرأت آواز سے کر لے پھر سجدہ سہو بھی نہ کر لے تو کیا نماز ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، امام پر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی میں آہستہ آواز میں تلاوت کرنا واجب ہے۔ پہلی اور دوسری رکعت جو فجر اور مغرب اور عشاء، جمعہ، عیدین، جی، ان کی پہلی اور دوسری رکعت میں امام کے اوپر جہر یعنی بلند آواز سے تلاوت کرنا واجب ہے، صحیح۔ اور تیسری اور چوتھی رکعت جو فرض نمازوں کی ہوتی ہیں ان میں آہستہ آواز میں تلاوت کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ظہر اور عصر کی چاروں رکعتوں میں آہستہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ تو جن مقامات پہ آہستہ تلاوت کرنا واجب ہے، امام اگر بلند آواز سے تلاوت کر لیتا ہے تو واجب چھوٹے گا۔ صحیح۔ اب اس کے اندر سجدہ سہو لازم ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر امام نے آہستہ جس مقام پہ پڑھنا تھا وہاں جہر کر لیا، صحیح، لیکن وہ ایک آیت سے کم، جیسے الحمد اتنا ہی پڑھا تھا یاد آ گیا، الحمدللہ اتنا ہی کہا تھا یاد آ گیا، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انہوں نے جن مقامات پہ آہستہ یعنی سری آواز میں پڑھنا تھا واجب، اور اس مقام پہ انہوں نے جہراً ایک آیت بلند آواز سے تلاوت کر لی، جیسے الحمدللہ رب العالمین فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر امام نے پڑھ لیا، یا ظہر یا عصر کی پہلی، دوسری یا تیسری، چوتھی کسی رکعت میں اگر بلند آواز سے ایک آیت پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اب ان کے سوال کا ایک اور جز یہ تھا کہ سجدہ سہو نہیں کیا، تو اگر جن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہونا بیان ہوا، یعنی ایک آیت پڑھ لی تھی جہر سے، اب اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ اور اگر صرف اتنا ہی پڑھا تھا الحمدللہ، ایک آیت نہیں پڑھی، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں، اور سجدہ سہو جب واجب نہیں ہے تو نہ کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، بلکہ امام کو تو اس بارے میں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب سجدہ سہو واجب نہ ہو تو امام کو سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے بلا وجہ سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے جو بعد میں آنے والے نمازی ہیں ان کی نماز میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ کس طرح ہوگا کہ جب امام پہ سجدہ سہو واجب نہیں تو امام نے کرنا ہے سلام پھیرنا ہے، تو امام سلام پھیرتے ہی نماز سے نکل گیا۔ صحیح ہے۔ اب جو پہلی رکعت سے مقتدی اس کی نماز میں شامل تھے وہ سب بھی سلام پھیرتے ہی نماز سے نکل گئے۔ اب جو جس کی 1 2 3 4 رکعتیں جس کی نکل گئی تھیں، یا چوتھی رکعت میں جو اتحیات میں ہی آیا تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ امام نے سلام پھیرا تو تھوڑا انسان الرٹ ہو جاتا ہے کہ کہیں سجدہ سہو تو نہیں ہے۔ امام بھی جب سجدہ سہو میں جاتا ہے تو مقتدی، مسبوق مقتدی بھی سجدہ سہو میں جائیں گے، وہ سلام نہیں پھیریں گے لیکن سجدہ سہو تو کریں گے۔ تو جب امام جس پہ سجدہ سہو لازم نہیں تھا اس نے سلام پھیرا، وہ نماز سے نکل گیا۔ اب نکل جانے کے بعد اب ان مقتدیوں کو جن کی رکعتیں فوت ہو چکی تھیں ان کو حکم ہوتا ہے کھڑے ہو جائیں۔ جب امام سلام پھیرتا ہے اس کی نماز کمپلیٹ، ابھی اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جب امام سجدہ سہو میں گیا، مقتدیوں کو تو پتہ نہیں تھا، وہ بھی چلے گئے سجدے میں۔ تو اب امام تو چونکہ نماز میں ہے ہی نہیں شرعاً، اب وہ ظاہری طور پہ اگرچہ نمازی لگ رہا ہو لیکن اس وقت وہ اصلاً نمازی نہیں ہے۔ تو جب امام نماز میں نہیں تو مقتدی جو پیچھے چل رہے ہیں وہ غیر نمازی کی اقتدا کرنے والے ہو گئے۔ تو جب ایک آدمی نمازی غیر نمازی کی اقتدا کرتا ہے نماز میں تو اس کی اپنی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے امام صاحبان کو بھی سجدہ سہو کے حوالے سے مسائل سیکھنا چاہیے، اور یہ اس کا امام کا فرض منصبی بھی ہے کہ اپنی نماز کی بھی حفاظت کرے اور پیچھے مقتدیوں کی بھی نماز کی حفاظت کرے، کہ امام کو ضامن، امام لوگوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، ان کی نماز کی صحت اس کی نماز کی صحت میں موقوف ہوتی ہے۔ اس کی نماز صحیح ہوگی، پیچھے والوں کی صحیح ہوگی۔ اب اس کی تو اس معاملے میں صحیح ہو گئی، لیکن پیچھے والے اس کی نقل کرنے کی وجہ سے ان کو نہیں پتا کہ سجدہ سہو واجب تھا نہیں تھا، لوگ تو چلے جائیں گے لیکن ان سب کا ذمہ دار یہ امام ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔